حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ الزامات بھی بہت لگے، اور الزامات لگانے والوں نے یہ خوبی کا کام اس لیے انجام دیا کہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ اب وہ محنت کر کے اور اپنی ذہانت کے زور لگا کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جو مقام اللہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ تو اس لیے جب کوئی آدمی اپنے معاصرین میں کسی کے اس مقام تک نہ پہنچے تو پھر سوائے حسد کے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہ جاتی۔ سو حسد بہت زیادہ تھا۔ ایک الزام یہ لگایا گیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث نہیں تھی، حدیث نہیں انہیں آتی تھی۔ ایسا بےہودہ الزام ہے کہ کوئی آدمی سوچے کہ جس شخص کو حدیث نہیں آتی تھی اس نے اتنی عظیم فقہ کی بنیاد کیسے رکھ دی۔ ابن خلدون نے اپنے زمانے کا بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 سے زیادہ احادیث نہیں آتی تھی، حالانکہ بات یہ تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن اصولوں کی بنیاد پر حدیث لیا کرتے تھے وہ اصول بہت سخت تھے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو حدیث پہ عمل یہ کہتے تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں تھے، اور سب سے زیادہ وہ جستجو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال تلاش کرو جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں لیکن بعد میں منسوخ ہو گئے۔ تو ناسخ اور منسوخ کی بحث احادیث میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ختم تھی، تو بہت سی احادیث جو دیگر لوگ یہ سمجھتے تھے یا ائمہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قابل عمل ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ قابل عمل نہیں۔ اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ قرآن کو ترجیح دیتے تھے، اس کے بعد حدیث۔ آپ باقی ائمہ کو دیکھیں، اور تو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں حدیث کو سب سے زیادہ فوقیت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج یہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے سب سے پہلے قرآن کو دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس کا کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اور اس بات کو بہت لوگ سمجھیں، آپ اندازہ کیجئے کہ حافظ ابن عبد البر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، موافقات میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کا قول نقل کیا ہے کہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کثیر من اہل الحدیث، اہل حدیث میں سے بہت سے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتے ہیں۔ اہل حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، لرد ہی کثیر من اخبار الاحاد، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی ایسی حدیثوں پر عمل ہی نہیں کیا جو اپنے راویوں کے اعتبار سے، حدیث نقل کرنے والے افراد کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیثیں تھیں۔ کیوں نہیں انہوں نے عمل کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے جان کیوں چھڑاتے تھے؟ معاذ اللہ، یہ اہل حدیث انہیں تانا دیتے ہیں اور ان سے دشمنی اور بغض رکھتے ہیں۔ اور ابن عبد البر آگے کہتے ہیں لأنه كان يذهب في ذلك الى عرضها على ما اجتمع عليه من الاحاديث ومعاني القرآن۔ اور اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دستور یہ تھا کہ وہ خبر واحد جب ان تک پہنچتی تھی تو اس باب میں جتنی دوسری احادیث تھی اس حدیث کو ان احادیث کے ساتھ ملا کر دیکھتے تھے، اور قرآن کریم کے جو معانی قرآن کو دیکھتے تھے سب سے پہلے کہ یہ حدیث قرآن کے معیار بھی پوری اتر رہی ہے یا نہیں، فما شذ من ذالک، اور اگر اس حدیث کا مضمون مطابق ہوتا قرآن کریم کے اور باقی احادیث کے تو اس حدیث پہ عمل کر لیتے تھے، فما شذ من ذالک۔ اور اگر وہ ایک حدیث یا خبر جو ان تک پہنچی ہے وہ قرآن کریم کے یا دیگر احادیث کے منافی ہوتی، اس کے خلاف ہوتی، تو ردہ، اسے رد نہ صرف فرما دیتے تھے بلکہ وسماہ شاذن، کہتے تھے یہ حدیث شاذ ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔
یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس الجھن کو حل کیا ہے کہ بعض محدثین جن کے مزاج پر حدیث کا رنگ غالب تھا، بنسبت فقہ کے بہت سے فروعی مسائل میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو رد کر دیتے تھے۔ ارے بھائی، ان کا اصول تھا کہ وہ ہر حدیث کو قرآن کے معیار پہ اور اس باب میں جتنی باقی احادیث آئی ہیں ان کے مطابق پرکھتے تھے، اور جو پھر سمجھ میں آتی تھی بات کرتے تھے، یعنی اجتہاد کرتے تھے۔ کوئی شخص بھی جس کے پاس حدیث کی قلت ہو اور حدیث نہ آتی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے اور مجتہد بن جائے؟ اور پھر اس زمانے میں جب تابعین اور تبع تابعین تو لاکھوں کے حساب سے زندہ تھے۔ یہی الزام امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی دہرایا اور انہوں نے کہا کہ سقطوا عن رأیہ و حدیث، لوگ محدثین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو بے وزن قرار دیتے ہیں اور ان کی حدیثوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا، حالانکہ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کا جو فضل اور اللہ کا جو احسان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں پیچھے تھے اس معاملے۔ بڑی بات یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو تبع تابعین کے بھی شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے، یا تبع تابعین کے شاگرد۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ احادیث ان کے پاس لے کے آتے تھے، لوگ خود جاتے تھے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور بھی الزام لگا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ مرجئی ہیں۔ اور یہ تو بہت لوگوں نے لکھا کہ حنفی جو ہوتے ہیں یہ مرجئی ہوتے ہیں، اس کے پہلے ذکر گزر چکا عقائد کے بات میں۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزام لگا کہ ان کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے وسیع علم کا آدمی بھی کہتا ہے کہ جو حدیث کے حافظ ہوتے تھے ان حفاظ حدیث میں ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جس زمانے میں حفاظ حدیث، ایک ہے نا حفاظ قرآن جنہوں نے قرآن یاد کیا اور ایک ہے جنہوں نے حدیثیں یاد کی ہوئی ہوں، 10 لاکھ کے قریب احادیث سند کی یاد ہوتی تھی، حدیث کی سندیں، تب اسے کہتے تھے یہ حافظ الحدیث ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ اب بھلا بتاؤ کہ ذہبی کے نزدیک اگر انہیں حدیث نہ آتی ہوتی تو یہ حافظ ہو جاتے، اور یہ لکھ کے بھی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت اور اپنی وسعت نظری کا ثبوت دیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ بھی لکھتے تو بھی ان کی شخصیت پہ کیا فرق پڑ جاتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حدیث قبول کرنے کی شرائط اتنی کڑی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا نہیں تھی۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث جنہیں کہتے تھے، اور یہ صحاح ستہ میں کوئی کتاب نہیں ہے جس میں شعبہ کی روایات نہ ہو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا شعبہ کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ اسماء الرجال میں حدیث کی سند پرکھنے میں یہ امام ہے، یہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جن کا اعتراف کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر شعبہ نہ ہوتے عراق میں تو حدیث پھیلتی ہی نہ۔ سفیان سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کی اطلاع ملی کہ شعبہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا فو، حدیث دنیا سے اٹھ گئی۔ اتنا بڑا آدمی ہے یہ، اور وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ابو حنیفہ اس کا حافظہ بڑا اچھا اور ان کی سمجھ بڑی گہری تھی۔ لوگوں نے ان پہ الزام لگائے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں، اور خدا کی قسم لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کے جرم میں خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے، وہاں دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ 30 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص 30 سال تک روزانہ قرآن کریم پڑھ دیتا ہو، اللہ نے اس کے وقت میں کتنی برکت رکھی تھی اور اس کا حافظہ کیسا تھا۔ جس جگہ وفات ہوئی ہے خود فرمایا تھا میں نے 7000 مرتبہ یہاں قرآن کریم پڑھا۔ اندازہ کرے آدمی کیا جن کے حافظے کمزور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔
7,000 مرتبہ فرمایا اس جگہ میں نے بیٹھ کے قرآن پڑھا۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا حرم میں، بیت اللہ میں، اور ان کا قیام لمبا ہو گیا، تو میں نے سوچا یہ کون شخص ہے اتنا لمبا قیام، اور وہ ہلکی ہلکی آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ تو 3 رکعتیں اس نے پڑھی وتر کی، اور 3 رکعتوں میں پورا قرآن کریم کھڑے ہو کے رات بھر میں پڑھ لیا۔ یہ حال تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ الزام لگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیل میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف چل پڑے ہیں کہ وہ ہیلے اختیار کرتے تھے۔ ایک ہے ہیلا لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، اس کا کون قائل ہے؟ اور ایک ہے ہیلا کہ کسی آدمی کو اس کا حق دینا، اس تک حق پہنچانا، اس کے سب قائل ہیں۔ قرآن کریم میں نہیں آیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا تھا، وہ ہیلا نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کے معاملے میں کیا کیا؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ کے متعلق جو کہا کہ خدا نے مجھے صحت دی تو میں تمہیں 100 درے لگاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو حل بتایا؟ یہی وہ چیز ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم سے ہی سیکھی تھی، اور اس پہ ان پہ الزام لگا کہ یہ دین سے نکلنے کے ہیلے ڈھونڈتا ہے شخص، اور اتنا برا ہے کہ یہودیوں کو قتل کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے میں ثواب ہے۔ مر گئے، کھپ گئے، مٹی میں مل گئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد، اور نہ کوئی جانتا ہے، نہ کوئی ان کا نام پہچانتا ہے، کب کے دفن ہو گئے، اور صرف بعض صفحات اور بعض کتابوں میں ان ظالموں کا نام رہ گیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1500 سال اور 1300 برس 1200 برس گزر گئے، اب بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرنے والے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے، ان کی فقہ کی پیروی کرنے والے جی رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے کیے، بڑے کارنامے ان کے، پروپیگنڈا ہے، اس میں جھوٹ جتنا مرضی ملا لے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس فتوے پہ 3 آدمی متفق ہو جائیں، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ، فرماتے تھے پھر کسی کی مخالفت و پرواہ نہ کرو۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جتنی آزمائشیں اور ابتلا آئے، الزامات کے علاوہ بھی بہت زیادہ تھے۔ حکومت وقت مخالف، جیل میں ڈال دیا، درے لگائے گئے اور سخت سزائیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ حسن ابن عمارہ جو قاضی شہر تھے، انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آخری غسل دیا وفات کے بعد، اور انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 20 دن تک لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ آ کے جنازہ پڑھتے رہے۔ خلیفہ وقت حاضر ہوا اور نمازیوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کے گھبرا گیا، 6 بار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بادشاہ تھے، ان کے سامنے کیا یہ چیزیں تھیں کہ حکومت کے قاضی لگتے اور یہ چیزیں کرتے؟ حکومت کے مناصب کو ٹکرا دیا اور اپنے آپ کو بالکل پاک صاف اس دنیا سے لے گئے۔ اور جو فقہ انہوں نے مدون کی ہے، اس کی تدوین میں بڑے بڑے فقہا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ تاریخی حیثیت ہے فقہ حنفی کی۔ موفق میں قردری نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 شاگرد تھے یا اس سے زیادہ ان کے اپنے ہی دور میں، اور مسجد میں بیٹھتے تھے اور بحث کے دوران آوازیں بلند ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن ایک صاحب مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا مسجد میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نرمی سے انہیں جواب دیا اور فرمایا علم کی بات ہے کہ لڑکے ہیں، بچے ہیں، ذرا اونچی آواز سے بولتے ہیں، آپ ان پر سختی نہ کیجیے۔
احادیث، آثار، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتاوا، عربیت، سب چیزوں کو دیکھ کر پھر چلتے تھے۔ اس لیے حنفی فقہ جس چیز کا نام ہے یہ شورائی فقہ ہے، پوری شورا نے بیٹھ کر اس کے اصول اور قواعد ضبط کیے، یہ کسی ایک شخص کا اجتہاد نہیں ہے، یہ سب حضرات اجتہاد کرتے تھے۔ عامر ابن ضرات یہ محدث ہیں، اور ایک ان کے زمانے کے ایک اور محدث کہتے ہیں، ان کی خدمت میں جاتا تھا، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے ان کتابوں کو پڑھ کے، میں تو حدیث کا طالب علم ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے 70 سال سے میں برابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار، ان کے فتاوا اور احادیث کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو نہ پڑھا ہوتا تو مجھے تو یہ بھی نہ اندازہ ہوتا کہ آدمی پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے دور، قریبی دور کے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم تھے، اہل حدیث حضرات کے اپنے دور کے ائمہ میں سے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ یہ بحث کی ہے کہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اس دیوار کے متعلق کچھ تھوڑی سی معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں، اور سد سکندری کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واسق باللہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے چاہا کہ اس دیوار کا حال معلوم کرے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں، یہ دیوار کہاں۔ تو 228 ہجری میں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 78 برس کے بعد، اب اندازہ کر لیجئے 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا ہے، تو 228 تک کتنے بنے؟ 78 برس ہی بنے نا۔ تو ایک آدمی کو انہوں نے، جس کو چند ایک زبانیں آتی تھی، 50 آدمیوں کی جماعت پر سربراہ بنا کے اور سارا سامان، جانور، اونٹ، سواری کے لیے گھوڑے، سب چیزیں دے کر بھیجا، اور کہا میری مملکت کی آخری حد دیکھ کے آؤ کہ میری خلافت کہاں تک ہے۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے اور بلخ، بخارا، سمرقند، ان کو کراس کر کے آرمینیا، سامرا، اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کی زمین میں سخت بو تھی۔ پھر وہ وہاں سے آگے چلے تو انہیں ایک پہاڑ نظر آیا، پھر وہاں سے ایک قلعہ انہوں نے دیکھا، اور پھر وہ کہتے تھے اس سے بھی ہم آگے گئے تو وہاں گھاٹیوں میں ایک دیوار تھی، بستیاں تھوڑی تھیں مگر صحرا بہت تھے، الگ الگ مکانات بنے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ ہے وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا عربی اور فارسی بولتے تھے، اور سب کا مذہب، سب کی فقہ حنفی تھی۔ تو جس شخص کو اللہ نے اتنی قبولیت سے نوازا ہو کہ انتقال کے 78 برس کے بعد فقہ اس کی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو، وہ شخص اللہ کے محبوب بندوں میں سے نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ مگر کیا کریں، اب تک لوگوں کے دل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حسد اور بغض اور لے ڈوبا انہیں، مگر اس کے باوجود نہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے نہ باز آتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، شام کے فقیہ امام، ابھی بھی بیروت میں ان کی مسجد اور ان کی قبر ہے۔ ہم ان کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے تو بار بار یہ بات ذہن میں آتی رہی کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہیں ملنے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ یہ کون بدعتی ہے، یہ گناہگار کوفہ میں پیدا ہوا ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں اسے، دین میں نئی سے نئی باتیں نکالتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں چپ رہا۔ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام تھے، مجتہد تھے، 150 سال تک ان کا اجتہاد چلتا رہا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ فقہ مالکی میں ختم ہو گیا، ضم ہو گیا۔ تو میں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر میں نے کہا حضرت اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ پھر میں انہیں بتاتا رہا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال جواب جو تم کر رہے ہو کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے؟ میں نے کہا جی کوفہ میں ایک آدمی ہے، وہ ان مسائل پر یہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ارے
وہ تو بہت قابل قدر آدمی ہے، جاؤ اور اس سے زیادہ علم حاصل کرو، اس کے ساتھ رہو۔ تو میں نے عرض کیا یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے اور بدعتی ہے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے، اور پھر جب مکہ مکرمہ میں گئے، حج میں ملاقات ہوئی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو پہلی مجلس کے بعد ہی اس کے اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ جتنا علم اور جتنی صحیح سمجھ اس شخص کو اللہ نے دی ہے، میں خدا سے معافی مانگتا ہوں کہ میں ان کی غیبتیں کرتا رہا، ان پہ تہمتیں لگاتا رہا۔ لوگوں ان کی مجلس میں رہو۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ظرف کے آدمی تھے، کہنے لگے واللہ جو چیزیں امام صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں لوگوں نے مجھے کہی تھی، جب میں اس شخص سے ملا ہوں تو بالکل اس کے برعکس پایا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین بہت سونے توبہ کی کہ ہم اس شخص کے بارے میں کیا سنتے تھے، کیا لوگوں نے ہمارے ساتھ پراپوگنڈے میں کھیل کیا، اور اس شخص کو آ کے دیکھا ہے تو پھر احساس ہوا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی نے جن لوگوں کو چن لیا ہو وہ ایسے ہوتے ہیں۔ رحمہ اللہ وکثر اللہ ثوابہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بڑی ہستی جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے عقائد اس طریقے پر بیان کر رہے ہیں جو فقہائے ملت کے عقائد ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے نام لیا تھا کہ ابی حنیفۃ النعمان ابن ثابت الکوفی، کہ پہلے ان میں سب سے بڑے فقیہ نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، اور میں یہاں وہ چیزیں بیان کروں گا، وہ عقیدے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ابو یوسف تو ہوئی کنیت، اپنے زمانے کے امام، حدیث کے حافظ، قرآن کریم کے حافظ، مجتہد۔ ان کا نسب تھا یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن سعد۔ یہ جو سعد ہے نا حبیب کے والد، یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور غزوہ احد میں جانا چاہتے تھے مگر چھوٹے تھے۔ یہ تین وہ بچے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، حضرت رافع، عبداللہ ابن عمر اور یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی نے کہ یہ جہاد میں شریک ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی واپس بھیج دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا کہ تم چھوٹے ہو۔ پھر یہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور غزوہ خندق میں استیعاب میں آتا ہے کہ جو سعد رضی اللہ عنہ تھے میدان جنگ میں غزوہ خندق میں بڑی بے جگری سے لڑے، حالانکہ عمر کم تھی۔ یہ ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پسند آئی کہ محبت سے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا لڑکے تم کون ہو؟ انہیں عرض کیا سعد بن حبیب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیری نیکی میں اضافہ کرے، مجھ سے اور قریب ہو جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا ہے 180 ہجری کے قریب، اور یہ غزوہ خندق کب کا ہے؟ یہ 5 ہجری کا۔ تو 175 سال کے بعد، پونے 200 سال کے بعد بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر جو اپنا دست مبارک، دست شفقت رکھا تھا، اس ہاتھ کی برکتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں اب تک ہم لوگوں کو اپنے وجود میں محسوس ہوتی ہیں۔ سبق سیکھنا چاہیے ان کو جو مشائخ، بزرگوں اور اکابر کے ہاتھوں اور ان کے جسم میں برکتوں کے قائل نہیں ہیں۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہ ان برکتوں کے قائل تھے کہ مشائخ، اللہ کے نیک بندوں اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کتنی تھیں۔ اب اگر ہمت کرنی ہو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بدعتی قرار دے دے، تو فرماتے ہیں میرے دادا کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک رکھا تھا، اور ہاتھ پھیرنے کی برکتیں آج میں اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں۔ آج بھی یہ حال ہے۔ 93 ہجری کے قریب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور
امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے یا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کچھ بڑے تھے. اور علم جب حاصل کرنا ہوا تو گھرانہ بہت غریب تھا اور غربت بہت زیادہ تھی. کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، پڑھنا کہاں سے ہوتا. تو ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں سب سے پہلے ابن ابی لیلہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو ہمارے شہر علاقے کے بڑے محدث تھے، میری بڑی قدر کرتے تھے. اور جب کوئی علمی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا جس میں وہ پھنس جاتے تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جاتا اور ان سے اس مسئلے کا کہتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ 13 برس چھوٹے ہوئے نا. پھر آ کر ابن ابی لیلہ کو بتاتا. ایک دفعہ ایک مسئلے میں بحث شروع ہوئی تو ابن ابی لیلہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بحث تھی. ابن ابی لیلہ ناراض ہو گئے تو میں نے غنیمت جانا کہ چلو یہاں سے جان چھٹتی ہے، اور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوا، جانا شروع کیا. تو فرماتے تھے میرے والد ابراہیم بن حبیب، انہوں نے جب دیکھا کہ میں زیادہ ہی تعلیم کی طرف مائل ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں. تو انہوں نے کہا بھئی ان کے ہاں تو کھانے کو بہت کچھ ہے، خدا نے انہیں بہت مستغنی بنایا ہے، اور تم محتاج ہو، مفلس ہو، ہمارے گھر تو فاقہ پڑا رہتا ہے، تمہارا کیا جوڑا ہے حضرت سے؟ تو اس لیے اپنی کمائی کی فکر کرو. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن سے جانا چھوڑ دیا اور سبزی منڈی میں جا کر ٹوکرا اٹھانے لگے. پھر پیسے نہیں اتنے ملے تو ان کے ماموں نے یا پھر ان کے والد نے کسی نے لے جا کر قصاب کی دکان پر بٹھا دیا کہ بیٹے جانور ذبح کرو، گوشت بیچا کرو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں انہی کاموں میں لگ گیا. ایک دن ایک آدمی کو ضرورت تھی، سبزی اس سے زیادہ خرید لی تو میں نے ٹوکرا رکھا اور اس کی سبزی رکھی. میں نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے، مجھے اجازت دیں خدمت کر دوں. تو جب سب کچھ رکھ چکا، پیسے طے ہو گئے تو میں اٹھا کے چل پڑا. آگے جو دیکھتا ہوں ایک جگہ پر راستے میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے آ رہے ہیں. تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، اب میں ادھر ادھر ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے گھیر لیا، پکڑ لیا اور کہنے لگے کہاں جاتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ والد نے، گھر والوں نے اس کام پہ لگا دیا. تو انہوں نے ایک نوکر اور مزدور کو بلایا اور اسے اپنے پاس سے پیسے دیے اور کہا یہ جن صاحب سے انہوں نے طے کیا ہے اس کی اجرت مجھ سے لے لو اور یہ جہاں چاہیں سبزی وہاں پہنچا دی جائے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس آدمی نے محسوس کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیسے نہیں دینے دیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہ حال دیکھا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تم نے اپنی حالت مجھے کیوں نہیں بتائی، اور جیب سے 100 درہم نکالے اور مجھ سے فرمایا کہ یہ گھر لے جاؤ اور گھر والوں کو دو اور کل سے پڑھنے کے لیے آنا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں پڑھنے کے لیے چلا گیا اور پھر خدا کی قسم کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پیسے دے دیتے تھے، پھر کچھ دن بعد اور دے دیتے، پھر کچھ دن بعد اور دے دیتے تھے. اتنی میری مدد کرتے رہے. تو میری والدہ پریشان ہوئی کہ یہ اتنے پیسے آ کہاں سے رہے ہیں. تو ایک دن جو آئیں میرے پیچھے چل کے تو دیکھا میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو کمانے دو، یہ علم لکھنا پڑھنا آپ لوگوں کا کام ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میری والدہ کی بات سن کے ہنسے اور فرمایا وقت آ جائے گا اور تمہارا بیٹا فالودہ اور اس کے ساتھ پستے سے گھی جو نکلے گا اس کو کھائے گا اور اس کو پڑھنے دو. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے والدہ کی سمجھ میں بات آئی نہیں. انہوں نے کہا لو گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور اس کو دیکھو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا فالودہ اور پستے کا گھی اتنا مہنگا یہ سب چیزیں کھائے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے دعوت کی اور کھانے سے فراغت پہ ہارون الرشید نے ایک پلیٹ میں فالودہ ڈالا
اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا اور کہا حضرت یہ کھائیے، بہت لذیذ اور طبیعت پہ بھاری نہیں ہوگا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہنسے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ حضرت اس فالودے پہ پستے کا گھی بھی ہے، تھوڑا سا وہ بھی ڈالنا چاہیے، زیادہ لذیذ ہو جائے گا۔ اور پھر کہنے لگے میری اس بات پہ آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ جب اصرار انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری والدہ سے ایک دن کہا تھا، اور والدہ کو سمجھ نہیں آئی، وہ کہتی تھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور ابو یوسف یہ چیزیں کھائے گا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دل کی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ 17 برس کے ہوئے اور بیمار ہو گئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر گئے، عیادت کی، اور باہر آئے تو پریشان تھے۔ باقی لوگوں نے پوچھا کہ اتنی کیوں پریشانی ہے؟ تو فرمانے لگے اگر یعقوب کو کچھ ہو گیا تو اس شہر کا سب سے بڑا عالم اٹھ جائے گا دنیا سے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات، عربوں کی تاریخ، یہ جس چیز کا نام فقہ ہے یہ تو ان کے علوم میں سے ایک علم تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اس وقت تک میرے شاگردوں میں 36 آدمی ایسے ہیں کہ پوری مملکت کی قضا ان کو دے دی جائے تو یہ اس کے اہل ہیں کہ پوری خلافت کے قاضی القضات، چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ فرماتے تھے ان میں سے تو 2 ایسے ہیں جو قاضیوں کے بھی قاضی ہیں، کسی مسئلے میں کوئی پھنس جائے یہ اس کو حل کر دیں۔ اور اشارہ فرمایا امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، فرمایا یہ 2۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بہت بڑے صوفی اور مشائخ میں سے اپنے زمانے کے۔ فرمایا داؤد تم تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور یہ ابو یوسف ہے عبادت یہ بھی کرے گا لیکن دنیا تم سے اور تم دنیا سے الگ رہو گے، اور اس کی خدمت دنیا کرے گی۔ اور واقعی وہی ہوا، قاضی القضات ہو گئے۔ غیر معمولی علم اللہ نے دیا تھا۔ اتنا چمٹ گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خود کہتے تھے میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں گھر سے نکلا اور میں نے پڑوسیوں کو اور دیگر اپنے اعزاء سے کہا، رشتہ داروں سے، کہ اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور میں جنازے کے لیے آتا ہوں۔ اور فرماتے تھے اس دن بھی میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس نہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، اب یہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور اگر آج مجلس بھی رہ گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بیان کریں گے وہ پھر کس سے پوچھوں گا۔ اور کہتے تھے جس دن 20 لاکھ روپے اس زمانے کے ان کے پاس تھے، فرماتے تھے 10 لاکھ لے کے بھی ایک مجلس مل جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن ابی لیلہ کی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ قاضی ابن ابی لیلہ جو ہیں یہ بنو امیہ اور بنو عباس دونوں میں کافی عرصے تک قاضی رہے، شریح رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شریح کو مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کے زمانے سے لے کے حجاج ابن یوسف کے زمانے تک وہ قاضی رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو فتوے اور قضا کے جو فیصلے تھے یہ بہت پتہ تھے انہیں۔ یہ ابن جوزی ہیں حنبلی، بڑی سختی ہے ان کی طبیعت میں، بلا تکلف احادیث کو رد کرتے جاتے ہیں کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، پر تمام تر تعصب کے باوجود انہوں نے فہرست لکھی ہے کہ 100 آدمی اس امت کے جن کی قوت حافظہ نہایت ممتاز تھی، اور ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان 100 ذہین اور حافظ افراد میں سے ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں کا دماغ عنایت فرمایا تھا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، اور سبحان اللہ اس شخص کی مجلس میں جاتے تھے جس کو حدیث نہیں آتی تھی۔ حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہ ایک دفعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، راستے میں بیمار ہو گئے تو بیر میمون ایک جگہ تھی، وہاں اترے
تو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے آئے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ سفیان آئے ہیں، ان سے حدیثیں سن لو. انہوں نے 40 احادیث سنائی. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا سفیان ابن عیینہ نے جو کچھ کہا ہے بچوں پھر مجھ سے سن لو. اور وہ 40 کی 40 احادیث اسی ترتیب سے وہی الفاظ دہرا دی. اتنا اللہ نے عجیب حافظہ دیا تھا. خلیفہ ہارون رشید تعریف کرتا تھا. اور اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد بھی نہ ہوتا تو ابو یوسف ہی ان کے فخر کے لیے کافی تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ ابن خالد کہتے تھے کہ ہمارے یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تشریف لائے اور جب انہوں نے علم پر بات شروع کی تو لوگوں میں ابھی اتنے وہ مشہور نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ میں حیران رہ گیا کہ کسی شخص کے دماغ میں اللہ نے اتنا علم ڈال دیا اس کے دل میں. اور خود فرماتے تھے کہ 29 سال میں نے اس حال میں گزارے ہیں کہ صبح کی نماز ہمیشہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھی. 29 سال بہت بڑی مدت ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے، غم، پریشانی، خوشی، بچے، دنیا، کیا کیا حالات پیش آتے ہیں. فرماتے تھے 29 سال برابر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتا رہا. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ یا تو بیمار ہو گیا ہوں گا یا عید چھوٹی اور بڑی ان میں ہی کبھی ان کے پاس نہیں گیا ہوں گا، وگرنہ ان کی مجلس سے زیادہ کوئی مجلس مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے پہلے میں نے جا کر جہاں حدیث پڑھی ہے اپنے شہر میں وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی. میری والدہ یا والد نے مجھے وہاں بھیجا، سب سے پہلے وہ لے کے گئے کہ یہاں سے علم شروع کرو، تو میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے علم شروع کیا. یہ امام احمد بن حنبل ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے بھی شاگرد ہیں. سبحان اللہ، ان سب کو حدیث آتی تھی، ایک نہیں آتی تھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہیں آتی تھی. اور کتنا پڑھا امام احمد نے رحمہ اللہ. وہ فرماتے تھے میں نے اتنا حدیث پر لکھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا علم حاصل کیا کہ 3 سال ان کی مجلس میں جاتا رہا. اور اگر میں 3 الماریاں بھر دوں اس تحریر سے جو میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے حاصل کی تو پھر جا کر کہیں وہ علم سمٹے. یہ اسد ابن فرات ہیں، سسلی کے فاتح اور حنفی فقہا کو سسلی میں لے جانے والے اور ان کی تربیت کرنے والے. اور سب سے زیادہ احسان اسد ابن فرات کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے. یہ بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بشر ابن غیاث ہیں، بڑے مشہور فقیہ، بہت سی تصانیف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. کہتے ہیں کہ معتزلہ کی طرف کچھ جھک گئے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں بھی ان پہ تنقید کی ہے. اب یہ تو تاریخ کی بات ہے، کوئی مورخ اس پہ تحقیق کرے تو کرے. اور قرآن کریم کو یہ مخلوق کہنے لگے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شدید تنبیہ کی تھی. اور ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس بشر کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹو اور میری مجلس سے نکال دو. یہ خدا کی صفات میں ایک صفت کلام پر بحث کرتا ہے. اگلے دن دیکھا تو یہ بشر ابن غیاث پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں. پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا جب کل میں نے تمہیں نکلوا دیا تھا تو آج پھر کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو ذلت جو بھی تھی مگر اس کی وجہ سے آپ کے علم سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، پڑھنا آپ ہی سے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے پھر بھی سمجھایا انہیں. ممکن ہے اللہ نے توفیق دی ہو اور یہ اپنی بات سے ہٹ گئے ہوں. علی بن مدینی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، ہلال بن یحییٰ جنہوں نے وقف میں لکھا ہے یحییٰ بن آدم، یہ یحییٰ ابن معین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، یہ سب کے سب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں.
اور امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات نہیں ہوئی. اس لیے جتنے بھی لوگوں نے یہ جھوٹے قصے بنائے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے یہ کہا اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا، سب جھوٹ ہے. ان دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. اور قاضی القضات ہو گئے تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور 200 نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے. 200 نفل کہنا آسان ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث قبول کرتے ہیں اتنی سخت شرائط کے ساتھ کہ وہ شرائط تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا حدیث میں ثقہ اور حدیث میں قابل اعتماد لوگوں میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. کتاب الآثار لکھی، اور کتاب الآثار بظاہر دنیا میں مل نہیں رہی تھی. اللہ تعالی نے یہ شرف اور یہ توفیق حیدرآباد کے لوگوں کو دی. حیدرآباد سے چھپی تھی، دکن سے نظام حیدرآباد نے چھپائی تھی. حیدرآباد میں وہ چیزیں چھپیں کہ بس وہ انہی کا حصہ اور انہی کا خاصہ تھی. خاص طور پہ حنفی فقہ پہ ان کے بہت احسانات ہیں. ان لوگوں نے کام کیا، اور اگر پولیس ایکشن حیدرآباد دکن میں نہ ہوتا اور نہرو یہ کام نہ کرتا اور حیدرآباد میں علمی ترقیات اسی طرح رہتی تو حیدرآباد اس کے کندھے سمرقند اور بخارا سے جا ملتے، اور ماوراء النہر اور یہ دونوں ایک برابر ہو جاتے. امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپس میں جو اختلافات تھے، علمی مسائل، ان کے مختلف فتوے یہ جمع کیے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی چھپ گئی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اعتراضات تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض چیزوں پہ، اس پر بھی انہوں نے رد لکھا ہے. کتاب الخراج یہ چوتھی کتاب ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی چھپ گئی ہے. اور یہ ایک خط کا جواب ہے. ہارون رشید نے خط لکھا تھا کہ اسٹیٹ میں ٹیکس کا نظام کیا ہونا چاہیے اور معاشی نظام کیا ہونا چاہیے. اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ جو لکھنے بیٹھے ہیں خط کا جواب، تو کئی 100 صفحات میں اس ایک خط کا جواب لکھا ہے اور ایک سوال کا جواب لکھا ہے. اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن اب دنیا کے کتب خانوں میں پڑی ہوئی ہیں. پچھلے زمانوں میں ایک قوم آئی تھی اور انہیں بڑی علم کی جستجو تھی. بچہ بڑا بوڑھا سب علمی کاموں میں لگے ہوتے تھے، نہ وقت ضائع کرتے تھے. ان کے زمانے میں گلیاں نہیں ہوتی تھیں، اور ان کے زمانے میں موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے، اور ان کے زمانے میں انڈور گیمز بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں، اور ان لوگوں کے زمانے میں بازار بھی نہیں لگتے تھے. یہ تو ماشاءاللہ سب کچھ اب ملا ہے اس قوم کو. وہ ایسا وقت تھا کہ ان لوگوں کو اپنی عمریں برباد کرنے اور صلاحیتیں ضائع کرنے کے فن نہیں آتے تھے. اور وہ ایسی عجیب قوم تھی جس میں یہ سارے اوصاف تھے، اور ان کا نام تھا اس قوم کا مسلمان. تو وہ جو مسلمان قوم ایک مرحومہ مغفورہ تھی، اس نے ان کتابوں پہ کام کیا اور ان علمی ذخائر کو محفوظ کر گئے. اور اب جو ان کے بعد آئے ہیں، قرآن نے کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے وارث ایسے لوگ آئے جن نالائکوں نے سب سے پہلے نماز ضائع کی، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. اب وہ قوم آ گئی ہے. انہیں کیا لگے علم سے اور تحقیق سے اور جستجو سے؟ انہیں تو سڑکیں، گلیوں کی نکڑیں، سیل فونز، کمپیوٹر، ان کی تو دلچسپی کے مراکز یہ ہیں. تو اس لیے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اب اس کی محتاج ہیں کہ کبھی پھر کوئی قوم پیدا ہو اور ان کتابوں کو نکالے اور ان کتابوں پر مقدمے لکھے چھپوائے، تاکہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. اور علم جو اب سب سے زیادہ مطلوب ہے، نئی نئی صورتحال سامنے آ رہی ہیں اور نئے سے نئے مسائل حل کرنے پڑ رہے ہیں. بینکنگ کے شعبے میں خاص طور سے علم کی، بہت گہری علم کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں چھپ جائیں پرانوں کی تو ممکن ہے کتنے ہی عقدے ہیں جو حل ہو جائیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تہمت لگی
تہمت یہ لگی کہ یہ کہتے ہیں قرآن مٹ جانے والی چیز ہے. اللہ کی صفت کلام پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو متہم کیا گیا، تہمت لگائی گئی. یہ تہمتیں لگانے والے کوئی فاسق و فاجر نہیں تھے، یہ اس زمانے کے بڑے نیک لوگ گنے جاتے تھے، سارے نمازی پرہیزگار گنے جاتے تھے، لیکن باوجود پرہیزگاری کے اس معاملے میں انتہائی کمزور، صفت اور سیرت کے کچے اور ناقص ثابت ہوئے تھے کہ سوچتے نہیں تھے کس کے متعلق کیا جملہ کہہ رہے ہیں. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ الزام لگاتے تھے کہ ابو یوسف معتزلی ہو گیا معاذ اللہ. کسی آدمی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو یوسف کہتے ہیں اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہو. تو ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے سامنے کسی ایسے شخص کو عدالت میں لے آنا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، تو اگر میں اسے قید نہ دوں اور اگر میں اسے کوڑوں کی سزا نہ مقرر کر دوں تو پھر کہنا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے گا اور اپنے قول سے رجوع کرے گا. خلیفہ ہارون رشید جمعے کا خطبہ دے رہے اور مشرق اور مغرب کا حکمران تھا، افریقہ اور ایشیا اس آدمی کے نگین تلے تھا. ایک شخص اٹھا اور چیخنے لگا جامع مسجد میں، ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے. اس نے کہا اللہ کی قسم ہارون، تم نے پیسے کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا اور تمہارے ملک میں انصاف نہیں رہا، تم نااہل ہو حکومت کے. اور بالفاظ کہے فکرے گئے. ہارون رشید کو غصہ آیا اور اس نے اشارہ کیا، فوج نے پولیس نے پکڑ لیا، نماز ہو گئی. تو ہارون رشید نے کہا کہ عدالت لگاؤ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلاؤ. حضرت بھی تشریف لائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں گیا تو میں نے دیکھا ہارون بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص مجرموں کی طرح کھڑا کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی دیکھا تو جلاد بھی کھڑا ہے اور بھی کھڑے ہیں فوج والے اور پولیس والے. اس زمانے کے بڑے نیک تھے یہ فوج اور پولیس والے، قتل کے مقدمے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی، مگر اس کی سزا کے لیے باقاعدہ جلاد مقرر کر دیتے تھے. بعد کے زمانوں میں خود پولیس فوج ہی مار دیتی تھی. تو وہ جو جلادوں کی ایک لائن تھی، ان سب کو میں نے دیکھا. تو ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ آج آپ نے جمعہ ہمارے ساتھ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی. تو اس نے کہا یہ دیکھا آپ نے اس شخص نے آج سب کے سامنے میری کیسی توہین کی. اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ مجھے بھی سنیں اور اس کو بھی دیکھ لیں اور آپ فیصلہ فرمائیں. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم کیا تھا مال کو، اور مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے اس سند سے کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال کی تقسیم کی ہے یہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کا باعث ہے، خدا کی خوشی اس سے حاصل نہیں ہوگی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سنا اور معاف فرما دیا. اور امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ پیسے تقسیم کیے تو ایک شخص اٹھا اور سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں بھی انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا، اور پھر اسے معافی دے دی. اور سب سے زیادہ سخت لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اور ایک اور صاحب کا مقدمہ پیش ہوا، غلطی اس کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا. اس شخص نے کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے زبیر کے حق میں ہو رہا ہے کہ زبیر فیصلہ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، چپ رہے، کچھ نہیں فرمایا اور معاف کر دیا. تو امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حق بات کو جو وہ مجرم سمجھتا ہے کہ حق یہ ہے اس کو سننے کا تھا اور پھر اس زیادتی پر معاف کر دینے کا تھا. اب آپ کہیے
تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہارون رشید کھڑا ہوا، ہاتھ پکڑا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا جانے دو، اور اس شخص کی آزادی ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حصہ مغازی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علم امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا تھا، اور شعبی نے 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان سے پڑھا ہے۔ یہ ابن خلکان مؤرخ ہیں، انہوں نے جہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں بہت چھوٹ بھی لکھ دیے ہیں۔ یہ بھی چھوٹ لکھ دیا ہے کہ میں کچھ دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں نہیں آیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری حاضری پر طنز کی اور کہا ابو یوسف یہ بتاؤ کہ جالوت کے لشکر میں جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہ طالوت اور جالوت جن کا قصہ آیا ہے قرآن کریم میں بھی۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابو حنیفہ آپ امام ہیں، اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بدر کی لڑائی پہلے ہوئی تھی یا احد کی تو آپ بتا تو سکیں گے نہیں، اتنا تو آپ کا علم نہیں، تو آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ جھوٹ کئی کتابوں میں مل جائے گا۔ اتنا منہ در منہ جواب وہ شخص دے جو خود کہتے تھے کہ میں نے عمر بھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف سوتے وقت اپنے پاؤں کبھی نہیں پھیلائے، مجھے ان کا اتنا ادب اور احترام ہے، وہ ان کو کہہ دیتے۔ اور بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پتا ہو کہ بدر پہلے لڑائی ہوئی تھی یا احد پہلے ہوئی تھی؟ عجیب حماقت کی باتیں لوگ نقل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قرآن بھی نہیں پڑھا تھا کہ جس سے وہ انہیں پتا چلتا کہ بدر پہلے ہوئی تھی یا احد پہلے ہوئی تھی۔ جھوٹ بھی کوئی تکا ہو اور بے پناہ جھوٹ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تنقید کیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، معاذ اللہ۔ امام الائمہ تھے، فقہائے امت میں شیخ کے درجے میں تھے۔ جہاد ہی پہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کچھ فرمایا تھا جس کے رد میں امام اوزاعی نے لکھا، اور اوزاعی کے رد میں پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اور جو 10-10 لاکھ کہتے تھے چلا جائے اور ایک مجلس نصیب ہو جائے، وہ اس طرح جواب دے سکتے تھے؟ تو ابن خلکان اور اتنے بڑے بڑے مورخین یہ بھی لوگ بہک جاتے ہیں۔ قفال ایک بہت بزرگ تھے، ان کی نماز کیسے انہوں نے نماز پڑھی اور یہ نماز دیکھ کے پھر سلطان محمود غزنوی جو تھے رحمت اللہ علیہ یمین الدولہ، وہ حنفی سے شافی ہو گئے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النعمان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں کچھ جھوٹ لکھتی ہیں، نہیں تحقیق کی، جو اگلوں نے لکھ دیا تھا پچھلوں نے اسی کو نقل کر دیا۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جہاد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر وسیع نہیں تھی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شبلی تحریر فرماتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی حال تھا، لیکن فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی واقفیت تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں واقفیت تھی یا نہیں تھی، مگر امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کو جہاد نہیں آتا تھا اور سیرت کا انہیں زیادہ خبر نہیں تھی۔ یہ لکھ کے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ شبلی نعمانی اس معاملے میں اور ان حضرات کی زندگیوں کے اس پہلو سے بے خبر تھے۔ انہیں فقہ آتی تھی یا نہیں آتی تھی یہ تو بات کی بحث ہے، سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ شبلی کو تاریخ بھی آتی تھی یا نہیں آتی تھی۔ بہت ناقص جملہ ہے۔ اس لیے شبلی کے جو حوالے دیتے ہیں تو ہم تو حوالہ دیکھتے ہیں پھر چھٹک جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا لکھ دیا ہوگا، خدا خیر کرے۔ جس شخص نے امام شعبی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا علم اس سے حاصل کیا ہو، اس کے بارے میں لکھنا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اور حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاریخ کو شبلی نے چونکہ اس طرح سے پڑھا ہوگا تو جو پراپوگنڈا ہے اس سے متاثر ہو گئے ہوں گے، لکھ مارا ہوگا۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے ہوئی نہیں ہے، تو ابن جوینی وغیرہ جو امام الحرمین ہیں ان کا یہ نقل کرنا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا
اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ باتیں سب جھوٹ ہے. اور امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے مل کے سازش کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا جائے. یہ رحلت الشافعی جو کتاب ہے سب جھوٹ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر کی داستان بیان کرنے والا یہ مصنف جھوٹا شخص ہے. اور توالی التاسیس میں انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے عبداللہ ابن محمد نے جو سفر کو کیا ہے بیان سب جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کر دیا ہے, پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کر دیا. اب امام راضی کو کوئی پڑھے, بہقی کو کوئی پڑھے تو وہ تو سوچے گا کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ہو گئی. حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں رحمۃ اللہ نے 10ویں جلد میں انہوں نے کہا جو شخص یہ کہتا ہے کہ امام شافعی اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ملے ہیں کہیں آپس میں, یہ سب جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے بڑی توجہ فرمائی, بڑے احسانات تھے ان کے. تو اس لیے تاریخ کی کتابیں پڑھ کے آدمی کو جلدی سے فیصلے نہیں کر دینے چاہیے. اب جس شخص نے بہقی میں قصہ یہ پڑھ لیا اور راضی کے یہاں بھی پڑھ لیا اور اس سے بھی بڑھ کے امام نبوی کے یہاں پڑھ لے, مجموع میں امام نبوی نے بھی لکھ دیا ہے, تہذیب الاسماء واللغات میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ لکھتے ہیں. تو جو شخص ان کتابوں کو پڑھے, اول تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا شکر ہے پڑھتے ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی پڑھ لے تو وہ سب یہی کہتے پھریں, مگر حقیقت یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے. صحیح بات وہ ہے جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. امام سخاوی رحمۃ اللہ نے بھی یہ کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس پہنچے ہیں اس وقت جب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا, اس لیے سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا سفر تھا اس میں یہ ہوا سب جھوٹ.